ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال فی مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز بھائیو، سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے ناچیز بندے کو اس اللہ کے گھر میں آنے کی اللہ نے توفیق دی اور آپ سے ماوے گفتگو ہونے کا اللہ نے موقع فراہم کیا۔ مجھے بھی چند مغرب کی نماز سے پہلے پتہ چلا، امیر صاحب نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے، اور ادھر آ کے بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے تو جو قاری صاحب ابھی بات کر رہے تھے وہ اس مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ادھر 60 بچے ناظرے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور چند دن پہلے ہم نے لڑکیوں کے لیے بھی جامعہ کا آغاز کیا ہے۔ پورے گجرات میں میری بھی ذمہ داری ہے تعلیم القرآن کے حوالے سے۔ امیر محترم حافظ سعید صاحب نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، گلی گلی محلوں میں حفاظ مدارس بنانے ہیں، اکیڈمیز بنانی ہیں۔ جو لوگوں کا ڈر خوف ہے کہ لوگ مدارس میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، ان کے لیے ایلیٹ کلاس کا ماحول بنائیں۔ تو الحمدللہ اس سسٹم کے تحت بھی ہم نے 8-10 جگہ پہ بہت اچھے قسم کے ادارے کھڑے کر دیے ہیں، کوٹھیاں لے کے، گھر لے کے۔ اب انشاءاللہ کھاریاں میں، لالا موسیٰ میں بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو لڑکیوں کا نہیں ہے، یہ بڑی خوشی، اور یہ خوشی نظر بھی آ رہی ہے کہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پرفتن دور کے اندر۔ اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے بندے کا دل کرتا ہے، نہ اس کا کاروبار چھوڑنے کو دل کرتا ہے، اور ویسے بھی یہ جو موبائل ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہیں۔ میں چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی عمر 1.5 سال ہوگی، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو۔ وہ شامی بچہ ہو یا پاکستانی یہ مجھے نہیں پتہ، تو اس کی والدہ اسے دے رہی ہے، ایک سائڈ پہ موبائل ہے اور ایک سائڈ پہ قرآن ہے۔ وہ موبائل آگے کرتی ہے تو وہ بچہ موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتا اور روتا ہے، دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ قرآن آگے کرتی ہے تو بچہ اس کی طرف لپکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 1.25 سال اس کی ایج ہوگی۔ تو اس کے بعد 2-3 بار، یہ تقریباً 1.5 منٹ کا کلپ ہے، تو جب وہ آخر میں بہت زیادہ رونا شروع کرتا ہے تو ماں اس کو قرآن دیتی ہے، اور وہ قرآن کو کھول کے ویسے ہی جیسے وہ بندہ پڑھتا ہے نا، وہ ایسے ایسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے گھر کے اندر اپنا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے، ان کی محبت ایسی ہے کہ وہ قرآن اپنے بچوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے کے ذہن کے اندر بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا، اور یہ میرے باپ جس چیز سے محبت کرتا ہے میرے لیے فائدہ مند یہی چیز ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی بھی ہے، یہ اصلاحی پروگرام ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ بھی یہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے، ہم آخر میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے آخر میں ہیں، امت محمدیہ جنت میں پہلے جائے گی۔ ان میں ایک وصف ہے، خوبی ہے جو میری اور آپ کی اللہ نے بیان کی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ جب تک یہ کام کریں گے پھر ہم افضلیت والی، فضیلت رکھنے والی امت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ خوبی موجود نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، پھر ہم افضل نہیں رہ گے۔ ہر بندے کی وراثت ہوتی ہے نا، ہر بندہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بچے اپنی وراثت اپنے باپ کی ایک پائی بھی کسی کو دینے کے لیے لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور نبیوں کی بھی وراثت ہے۔ اب وہی کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ فرماتے، اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت یہ علم ہے، اور علم لے کے آگے پھیلانا کس نے ہے؟ یہ علماء کی اکیلوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ قاری قرآن، خطیب مسجد جس کا کام ہے، جس کو ہم سیلری دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملازم ہے، ان کا کام نہیں ہے، یہ ہر بندے پہ فرض ہے۔ ہر بندے کا کام ہے کہ اس قرآن کو سیکھے، حدیث کو سیکھے اور پھر اس آگے پھیلائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں، جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کا لگاؤ اپنے گھر کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جیسے کرسب ابھی بات کر رہے تھے، 3 صحابہ کا واقعہ بھی بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو محترم بھائیوں، ابھی لمحہ فکریہ ہے، یہ آج ہمارے بلوچستان، جنوبی پنجاب، سندھ کے حالات، بلوچستان کے حالات کیسے ہیں؟ یہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ نے ہم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ یہ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ بستیاں تباہ ہوتی ہیں، یہ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی بستی کو تباہ کریں، یہ لوگوں کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو دنیا کے خشکی پر یہ فساد برپا ہوتا ہے، یا پھر تری کے اندر، سمندروں کے اندر، یہ ابھی سمندروں کی بھی لڑائی ہے، پانی پہ بھی لڑائی ہے، کون سفر کون یوز کرے گا؟ پڑھتے ہوں گے آپ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ریسرچ کرے، پتہ چلتا ہے پانی کی بھی لڑائی ہے۔ یہ روس جو آ کے افغانستان میں مار کھا کر گیا تھا، کس وجہ سے گیا تھا؟ وہ کہتا تھا، اس کو یہ دکھایا گیا تھا اس کے پاس ٹھنڈے پہاڑ ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، آگے ایک کرین چلتی ہے، پیچھے جہاز چلتا ہے، پھر برف جم جاتی ہے۔ اسے کہا گرم پانیوں کی طرف آؤ، افغانستان میں گرم پہاڑ ہیں، گرم پانی ہے، یہ گرم دریا تمہیں ملیں گے۔ ادھر آ کے تباہ ہوا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ بھی لڑائیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری پہ جو لڑائیاں ہیں لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ نے جو میری اور آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، جس مقصد کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، یہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں۔ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث، اسی پس منظر میں میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، وہ بھی اپنے گھر کے کام چھوڑ کے آئیں، آپ بھی، اور اتنی تعداد میرے خیال سے جب سے میں گجرات میں ہوں کسی اصلاحی پروگرام میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے، مجھے نہیں پتا تھا، میں ابھی آیا ہوں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا ٹائم، میں آیا ہوں، یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے روزانہ فرشتے آسمانوں سے گروہوں کی شکل میں، 7 آسمان ہیں، گروہوں کی شکل میں زمین پر اترتے ہیں، اور وہ جماعتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسی جگہوں کو، ایسے گھروں کو، ایسے محلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک گروہ کو جب ایسی مسجد مل جاتی ہے، مجھے مسجد کا نام نہیں آتا، یہ مسجد ہے جس گھر میں اللہ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ دوسروں کو منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ اس گاؤں کے اندر، اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جہاں اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے فرشتے جو بھی اس اعلان کو سنتے ہیں وہ لپک آتے ہیں، کیونکہ ان کی غذا کھانا پینا تو نہیں ہے نا، جس طرح میری اور آپ کی حاجات ہیں، فرشتوں کی تو نہیں ہے، ان کا کھانا پینا اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ان کو جو دل کو تسلی ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے کے سارے اپنے گروپوں کی شکل میں اسی مسجد کے اندر، ہمارا یقین ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ان میں سے، یا میری بہن ہے، ایک ذرہ برابر شک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات جھوٹی ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے فرشتے اس مجلس کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے، جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے سردار ہیں اور یہ پوری کائنات کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے فرشتوں کی جماعتیں اس مسجد میں، اس اصلاحی پروگرام میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفتگو ہوتی ہے جو آپ سنیں گے، جیسے قاری صاحب نے بات کی، میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں سبق آپ سے سیکھ رہا ہوں، جو مجھے شاید آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے، اصل بات تو امیر محترم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ دروس سننے کے ساتھ اصلاحی پروگرام جو بھی دین کی باتیں سن کے اللہ کے پاس آتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، ہر بات کو اللہ جانتے ہیں، جو میرے اور آپ کے دل کے خیالات ہیں یا جو میں نے کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، جتنی اللہ نے مجھے دینی وہ بھی اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ اپنے فرشتوں کی زبانوں سے
ان بندوں کے نام سننا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی تعریف یہ فرشتے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے آتے ہیں اور اللہ پوچھتے ہیں تم کدھر گئے تھے؟ فرشتے جگہ بتاتے ہیں، اللہ اس گھر کے اندر ایک اصلاحی پروگرام تھا، ہمیں ادھر بیٹھنے کا موقع ملا، لوگ بھی آئے تھے گاؤں سے اتنا لمبا سفر کر کے، جتنے قدم آپ چل کے آئے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اتنے گناہ آپ کے معاف ہوں گے اور اتنے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتے ہیں، فرشتے بتاتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں وہاں کون سی بات ہو رہی تھی، کس کی تعریفات ہو رہی تھی؟ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ وہ جو بندے تھے اپنے سارے کام چھوڑ کے صرف تیری تعریفات کے لیے آئے تھے، تیری حمد بیان کی جا رہی تھی، تیری باتیں ہو رہی تھی، تیرا قرآن سنایا جا رہا تھا، تیرے نبی کا فرمان سنایا جا رہا تھا۔ تو اللہ اگلا سوال، اللہ کو پتہ ہے ساری باتوں کا علم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن اللہ پوچھتے ہیں وہ میری تعریفات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بندے نہ انہوں نے مجھے دیکھا، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن تیری تعریفات بڑی کرتے ہیں، دنیا کا مال ہرس ہے بندے کو، اپنے مال کو، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آنا اتنا لمبا سفر کر کے اس پرفتن دور کے اندر بڑا مشکل کام ہے۔ یہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس دور کے اندر اتنی یوتھ بھی دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور مجھے وہ یوتھ کلب والے بھائی یاد آ گئے، وہ اتنا کام کرتے ہیں۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بھی بڑی پسند ہے، یہ نہیں کہ بزرگوں کی میں نفی کر رہا ہوں، بزرگوں کی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے، لیکن اصل چیزیں یہ ہیں، یہ جو کام کر سکتے ہیں اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ رکھی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ میری تعریفات کیوں کرتے تھے؟ کہا یہ تو نہیں پتہ لیکن اللہ وہ تیری تعریفات بڑی کرتے ہیں۔ پھر اللہ اگلا سوال کرتے ہیں، یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے اور میرے آنے کا بیان کرنے کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے ان کو جا کے سنائیں گے۔ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو پھر لکھ کے سینڈ کر دیں گے خود اپنی زبان میں، آپ جب بولیں گے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اگلا سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر میری تعریفات کیسے کریں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر وہ کاروباروں کو چھوڑ دیں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف تیری تعریفات کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ساری اللہ کی تعریفات ہیں۔ تو فرشتوں سے اگلا اللہ سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کس چیز کے طلبگار تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ میں مختصر حدیث کر رہا ہوں، حدیث لمبی ہے، میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی کروا سکوں۔ پہلا سوال اللہ کی تعریف کا، دوسرا اللہ کو دیکھنے کے متعلق، تیسرا وہ کس چیز کے طلبگار ہیں، مانگنے کی آئے تھے اتنی دور سے، اتنا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کر کے، ٹائم سارا کام اپنا کلوز کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھتے ہیں کیا چیز کے طلبگار تھے؟ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ تو فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن خواہش بری رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر کیا؟ کہا اللہ پھر وہ سارے کام چھوڑ دیں، ہر وقت جنت جنت ہی کرتے رہے، تیری جنت کتنی پیاری ہے۔ پھر اللہ تیسرا سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کس چیز سے وہ ڈرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ پناہ تیری جہنم سے مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا اللہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن ڈرتے بہت ہیں، اسی لیے ہی ان کے جب تیرا قرآن سنایا جاتا ہے جہنم کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں، قرآن کا جو فیصلہ جہنم کے بارے میں ہے، اللہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں برس پڑتی ہیں، وہ روتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللہ یہ ساری بات پوچھنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگا؟ سارے کام چھوڑ کے پھر تیرے سے ڈرتے ہی رہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ فرشتے جب سے ساری بات کر لیتے ہیں تو اللہ اپنا آخری فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی جماعت جتنے آپ میرے سامنے لے کر آئے ہو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ہر چیز کا، ہر بندے کا اللہ نام جانتے ہیں، پھر بھی اللہ اپنے فرشتوں کی زبان سے سنتے ہیں اس کا نام کیا تھا، یہ عثمان صاحب ان کے والد کا نام، پورا نسب نامہ اللہ سنتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جو جتنے بھی اس مسجد کے اندر وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بڑے بوڑھے سارے آئے تھے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں سب کو اپنی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ یہ ہے آپ کے ادھر آنے کا مقصد اور یہ ہے آپ کا اصل سرمایہ، یہ ہے آپ کی اصل انویسٹمنٹ۔
اور اس کے بعد جو بھائیوں میں نے شروع میں بات کی وہ قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے ہے. مجھے اور آپ کو سمجھ اسی وقت ہی آئے گی جب مجھے اور آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا, مجھے پتہ ہوگا میرا اللہ مجھ سے باتیں کیسے کرتا ہے. تو یہ موضوع تو لمبا ہے, امیر محترم آ چکے ہیں, میں اپنی بات کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں قرآن اور حدیث کا داعی بنا دے, اور یہی اس امت کا عظیم مقصد ہے. اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سکھلائیں. اس مسجد کے اندر حفظ کی قرآن کی کلاس بھی انشاءاللہ سٹارٹ کریں, آپ کا تعاون ہوگا, ہماری انشاءاللہ دعا بھی ہے, قاری صاحب کا شوق بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا, جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کا آنا قبول فرمائے. اور جو میں نے آپ کو بات کی ہے ایک بحیثیت طالب علم کے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کی, بعد میں آپ کو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینی ولکم مسائل المسلمین. جزاک اللہ خیر.